والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ علیہ السلام اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے کہ کعبۃ اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا بیت اللہ وہ بھی سامنے آ جائے اور بیت المقدس بھی سامنے آ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے مکہ میں نماز پڑھتے تھے، لیکن جب مدینہ میں آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مشکل تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت تھی وہ یہ تھی کہ میرا قبلہ جو ہو بیت اللہ ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ یہود جو تھے یہ بہت خوش تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ میں اپنا منہ جو ہے نا یہ قبلہ جو میرا ہو یہ بیت اللہ ہو۔ آپ کی چاہت تھی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ کیا یہ اس آیت کے وقت ہی قبلہ تبدیل ہوا یا بعد میں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بنی سلمہ کے قبیلے میں تھے، اس مسجد میں تھے، اس قبیلے کی مسجد میں جسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، وہاں تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی جو چاہت تھی، آپ کی جو دعا تھی یہ قبول فرمائی اور فرمایا قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ جو یہود تھے انہوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا، جب اعتراض کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نماز کی حالت میں تھے جب یہ قبلہ تبدیل ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ ظہر کا ٹائم تھا جب یہ قبلہ تبدیل ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کا ٹائم تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو مسجد قبلتین ہے وہاں فجر کی نماز ہو رہی تھی، فجر کی نماز ہو رہی تھی، اور ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے عشاء کی نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ مکے میں تو بیت اللہ بھی سامنے آ جاتا تھا، بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا تھا، لیکن مدینہ میں یہ مشکل تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت دیکھتے ہوئے سبحان اللہ نے قرآن نازل فرمایا قد نری تقلب وجهک فی السماء۔ تو اس لیے یہ بیت اللہ بڑے عظمت والا گھر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ یہ بیت اللہ، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس مبارک گھر کی زیارت کرنے کی توفیق دے، ہمارے مقدر میں لکھ دے کہ ہم جا کر اس کی زیارت کریں، اپنی آنکھوں سے سامنے سے دیکھیں، آمین۔